لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، اللہ فرماتے ہم نے ان کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑا. آج ہی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے متعلق آج ہی کا واقعہ سنا دوں. ایک صاحب امریکہ سے آئے، نوجوان لڑکا تھا، شاید بیان میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں آج ملاقات کے لیے. تمیز سے جب آپ آئیں گے نا ملاقات کا ٹائم لے کے میں ملتا ہوں، بغیر تمیز کے ایسی کہ سر پہ مسلط ہوں گے تو بھائی پھر نہیں آدمی نہیں برداشت کر پاتا. تو ٹائم دیا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھے. تو مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. دیکھو میں نے خود بہت کچھ سیکھ لیا محترم سے. انہوں نے کہا کہ میں یو ایس اے میں ہی پلا بڑا ہوں، میں وہاں اسکولوں میں پڑھتا تھا. اور پھر بیچارے تھوڑا جذباتی ہو گئے، رونے لگے، کہنے لگے کہ آپ کے بیان کی وجہ سے میں اسلام پر آیا، ورنہ میں اسلام سے دور ہو چکا تھا. اور سارے آپ کے بیان میں انہی اعتراضات کے جوابات تھے جو اسلام کے بارے میں وہاں اعتراضات ہوتے. تو مجھے کہنے لگے کہ وہاں یو ایس اے میں جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا، ہمارے ٹیچر ایک دفعہ ٹیچر نے کہا، ایک سوال اٹھایا کہ بتاؤ کون سا مذہب ایسا ہے کہ آدمی پیٹ بھرنے کے لیے اگر چوری کرتا ہے، بھوک لگ رہی ہے کسی کو، پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے وہ مذہب. اب دیکھو کیسا نقشہ بنا کے پیش کیا نا، ایک تصور آپ کے ذہن میں آئے گا، بھوکا بیچارہ نحیف سا ہے، بھوک تو برداشت نہیں ہوتی نا انسان، اور وہ ندیدہ بیچارہ کہیں سے پراٹھا اٹھا کے کھا لے، تو چور کا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا اس قرآن میں. تو سب نے بتایا، ہاتھ کھڑا کر دیا، بھائی اسلام، بھی اسلام ہے جو بھوکا آدمی بیچارہ مجبور ہو کے کہیں چوری کر لے تو اس کا کیا کیا جائے گا، ہاتھ. یعنی ایک دم وحشیانہ. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یعنی کتنے عجیب انداز سے، کتنے مؤثر طریقے سے اسلام کے خلاف نفرت دل میں پھیلائی جا رہی ہے. تو کہتے ہیں مجھے بھی علم نہیں تھا، میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، ہاں بھائی اسلام. کہہ رہے کیونکہ میں اکیلا نہیں ہاتھ اٹھا تو سب مجھے ملامت کرتے، علم تھا نہیں. تو بعد میں پتہ چلا، میرا بیان میں سنا ہوگا یا کہیں اور سے سنا ہوگا کہ بھائی بھوک کی حالت میں کوئی بیچارہ غریب اگر روٹی چوری کر لیتا ہے تو شریعت میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم. یہ تو قرآن نے ایک حکم اجمالی بیان کیا نا، چور کا ہاتھ کاٹ دو. آگے تو پھر حدیث میں اور فقہ میں اس کی تفصیل ہے کہ کون سی چوریاں ایسی ہیں جو ہیں تو چوریاں مگر وہ اس نوعیت کی نہیں ہے کہ اس میں ہاتھ کٹے. کیونکہ جہاں حدیث میں آتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، وہیں یہ بھی آتا ہے کہ ادرؤوا الحدود ما استطعتم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حد جو ہے نا، حد جیسے ہاتھ کاٹنا، 100 کوڑے لگانا، ان میں جتنی تم گنجائش پیدا کر سکتے ہو نا حد کو دور کرنے کی، وہ گنجائش پیدا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنی گنجائش ہو. یعنی چور کو ویسے سزا ملے گی لیکن ہاتھ ذرا سا بھی کوئی شبہ آ جائے نا، اس کے جرم کی نوعیت میں کمی ہو جائے اور آپ کنفیوز ہو جائیں کہ اب اس نوعیت کا ہمیں پتہ نہیں قرآن و سنت نے بتایا نہیں کہ ہاتھ کٹے گا کہ نہیں کٹے گا، تو اس کا مطلب ہے نہیں کٹے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی مثال فقہا نے دی ہے کہ اگر شوہر، بیوی جو ہے نا شوہر کا مال چوری کر لے، چوری تو ہے، بڑا جرم بھی ہے. بیوی تو شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہے، خائن تو نہیں ہوتی نا. دیکھو ایک خاتون پڑوسیوں سے چوری کرے یہ بھی جرم ہے، شوہر کے مال سے چوری کرے اس سے بڑا جرم، لیکن اس پہ ہاتھ بولو نہیں کٹتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں عورت یہ تعویل کر سکتی ہے، کر نہیں رہی ہے، لیکن اس میں یہ تعویل بنتی ہے کہ میرا نان نفقہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے تو نان نفقہ لینے کی نیت سے چوری کی ہے، شوہر کے ذمہ میرے خرچے ہیں نا، تو میں نے اس لیے چوری کیا، ڈالڈا کا ڈبہ لوں گی میں اس سے، ٹھیک ہے نا، میں نے اس لیے چوری کی ہے کہ مجھے گھر کا پرووائڈ کرے گی. حالانکہ 100% غلط تعویل کر رہی ہے. لیکن فقہا کا اتفاق ہے کہ اتنی معمولی سا بھی شبہ پیدا ہو گیا نا تو اب عورت کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ میاں بیوی کا مال ایک دوسرے کے لیے حلال عرف میں سمجھا جاتا ہے اور آپس میں ان کا اتنا قریبی ریلیشن ہوتا ہے کہ حرص جو ہے نا یعنی حرص بھی نہیں ہے. حرص کا مطلب محفوظ مال کو چوری کرنا چوری کہلاتا ہے، تو مال محفوظ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح شوہر اگر بیوی کا مال چوری کر لے گناہ ہے بہت سخت، ہاتھ نہیں کٹے گا اس پہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بہت ساری فقہ میں اس کی مثالیں ہیں. قحط کے زمانے میں ہاتھ نہیں کٹتا، حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تھا نا تو آپ نے چوروں کا سزا معطل کر دی تھی، کہ بھائی اب قحط پڑا ہوا ہے، کوئی بھی کسی کا مال چھین کے پیٹ
آگ بجھانے کے لیے کھا سکتا ہے وہ. لیکن آپ دیکھیں اسلام کو کتنا غلط طریقے سے ڈیفائن کیا گیا. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.